اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو. دونوں کو جوڑ کر بیان فرمایا کہ اللہ کے ہاں والدین کی عزت، والدین کا احترام، والدین کی خدمت، والدین کا حسن سلوک، والدین کے سامنے بچھ کر رہنا کتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے بطور خاص حکم دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو اور ان کے لیے دعا کرو. تم اپنے ماں باپ کو جو سب سے بڑا صلہ دے سکتے ہو، اور وہ صلہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں تم ان کے لیے دعا کرو. وہ کون سی دعا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جس طرح انہوں نے بچپن میں پال پوس کر مجھے جوان کیا، مجھے اپنے پیروں پر کھڑا کیا، اے اللہ تو ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. یہ خاص طور پر اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی چاہیے. یہ وہ دعا ہے جس کو اللہ نے خود لکھ کر بھیجا ہے. رب ارحمہما، جو درخواست خود ہیڈ ماسٹر لکھوا دے تو اس درخواست کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ خود اس نے لکھوائی ہے کہ بیٹا درخواست اس طرح لکھو. جب ہیڈ ماسٹر خود درخواست لکھوائے گا تو کبھی وہ ہیڈ ماسٹر رد نہیں کرے گا، فوراً سائن کر دے گا. میرا رب بھی خود درخواست ہمیں بتاتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے کیسے درخواست کرنی ہے. یوں کہنا ہے رب ارحمہما، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پال پوس کر جوان کیا، بڑا کیا، اور میرے لیے اپنی ساری جو آسائشیں تھیں ان کو قربان کر دیا. ماں کی مشقت تو دیکھو، ماں کی محنت تو دیکھو. میرا رب قرآن پاک میں ماں کی امید والے دنوں کو بھی بطور خاص بیان کرتا ہے کہ کس طرح مشقت کے اندر وہ تمہیں لے کر چلی، کس طرح اس نے تمہارے لیے اپنے آپ کو بچھونا بنا دیا، کس طرح وہ خود تمہاری پیشاب والی گیلی جگہ پر سوئی اور تمہیں خشک جگہ پر سلایا، کس طرح اس نے اپنی ماں کی ممتا تم پر قربان کی ہے. قرآن اس کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی عظمت کو بتلاتے ہیں کہ یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت کے دروازے ہیں. اگر ان کا خیال کرو گے تو ان سے گزر کر جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر تم ان کے حقوق پامال کرو گے، ان کو گالیاں دو گے، ان کو برا بھلا کہو گے، ان کو گھر سے دھکے دے کر نکالو گے، ہر وقت کہو گے بوڑھا کھانستا رہتا ہے، بوڑھی کھانستی رہتی ہے، ہمارے سر میں درد کرتی ہے، اس طرح کی باتیں کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، فرمایا یہ پھر تم خود اپنی جہنم کی آگ بھڑکا رہے ہو. حدیث کے الفاظ ہیں رضا رب فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی جو ہے والد کی ناراضگی میں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کروں گا، اگر میں والد کو ناراض کر گیا تو یاد رکھو اگر والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے. پھر بے شک وہ عبادت کرتے کرتے لکڑی کی طرح سوکھ جائے، اس کے ماتھے پر سجدوں کی وجہ سے بڑے بڑے محراب بن جائیں، اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو کبھی اس کو جنت نہیں ملے گی. جب تک کہ ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، جب تک کہ وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو بطور خاص بیان فرمایا ہے. ارے ماں تو وہ ہستی ہے جب وہ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کرتا. میں نے حدیث میں واقعہ پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک صحابی عورت جس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے چند دنوں کے بعد اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. جب اس کا جوان بیٹا فوت ہوا تو کافروں نے آ کر اس کو تانا مارا کہ دیکھو تم نے اسلام قبول کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گئی، ہمارے بتوں نے تمہارا بیٹا لے لیا، ہمارے بتوں نے تمہارا بیٹا مار دیا، اب تم اکیلی رہ گئی. اسلام نے نعوذ باللہ تجھے کیا دیا؟ تمہارا بیٹا بھی جو ہے تم سے کھو گیا. تو اس ماں نے کیا خوبصورت انداز میں دعا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے تھے، بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موقع پر موجود ہیں. اس ماں نے حضور سے نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، اس ماں نے اللہ سے فوراً دعا کی اور کہا اے میرے رب، اے میرے رب، یہ کافر مجھے تانا دے رہے ہیں کہ ہمارے بتوں نے تمہارے بیٹے کو ختم کر دیا اسلام لانے کی وجہ سے. اے میرے رب یہ اسلام کی وجہ سے مجھے تانا دے رہے ہیں. اے میرے رب تو قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، جس طرح پہلے میرے بیٹے کو تو نے روح بخشی اور زندگی بخشی، اے اللہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے. حدیث کے اندر آتا ہے ابھی وہ دعا کر رہی تھی کہ اس کی ٹانگوں میں پاؤں میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا.
یہ ماں تو وہ ہستی تھی جو پیارے حضور کی موجودگی میں اس کی دعاؤں سے مرے ہوئے بیٹے زندہ ہو جاتے تھے۔ ماں تو وہ ہستی تھی جب اس کو اپنے مقام کا پتہ تھا، جب اس کو اپنی عظمت اور شان کا پتہ تھا، تو یہ ماں جب بھی دعا اٹھاتی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں کو کیسے قبول فرماتے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام بخاری ان کا لقب تھا کہ بخارا میں رہنے والے تھے، نام ان کا صرف تھا محمد بن اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے محمد۔ یہ یتیم ہو گئے، والدہ کے اکلوتے سہارے، اور یتیمی کی حالت، غریبی کی حالت، اور چند دنوں کے بعد ایک اور امتحان آ گیا کہ امام بخاری نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی اور نور چلا گیا۔ ماں پریشان، میرا ایک ہی سہارا تھا، یہ بھی، اس کی بھی آنکھیں چلی گئیں، اب میں کس طرح زندگی گزاروں گی۔ اس ماں نے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ میرے محمد کو آنکھیں دے دے، اے اللہ میرے محمد کو آنکھیں دے دے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کی دعا کیسے قبول فرمائی کہ یہی امام محمد بن اسماعیل بخاری سو رہے تھے، جب صبح اٹھے ماں نے آواز دی، محمد بیٹا اٹھو، تو بیٹا اٹھ کر کہتا ہے، اماں اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرما دی ہیں۔ اور پھر آنکھیں اتنی تیز تھی، بینائی اتنی تیز تھی کہ امام بخاری کہتے ہیں، یہ جو بخاری شریف حدیث کی سب سے بڑی کتاب اور حدیث کی سب سے آسمان کے چمڑے کے نزدیک، آسمان کے چمڑے کے نیچے سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ یہ امام بخاری سے اللہ نے خدمت لی۔ امام بخاری کہتے ہیں، میں نے بخاری کے جو عنوانات لکھے ہیں وہ چاند کی روشنی میں لکھے ہیں۔ یعنی اتنی آنکھیں تیز ہو گئی تھی، جو ماں کی دعا کی برکت سے ملی تھی، وہ آنکھیں اتنی تیز ہو چکی تھی کہ لائٹ اور چراغ کی ضرورت نہیں تھی، چاند کی روشنی میں انہوں نے، امام بخاری نے بخاری کے عنوانات لکھے ہیں۔ یہ اللہ نے کمال عطا فرمایا۔ تو جب تک ماں کو اپنے مقام کا پتہ تھا، یہ ماں ادھر ادھر ٹکرے نہیں مارتی تھی، یہ ماں اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں ٹیکتی تھی، ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، ادھر اللہ تبارک و تعالی کائنات کے نقشے بدل دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کو شامل حال کر دیتا تھا۔ آج کی ماں کو اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے، آج کی ماں کو اپنے مقام اور عظمت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ ادھر ادھر کے در بدر کی ٹکریں کھاتی پھرتی ہے۔ اگر اس کو اپنے مقام کا پتہ چل جائے اور اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب کبھی بھی ان کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ، اس لیے تو کہتے ہیں نا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ یہ صرف ماں کی دعا نہیں، باپ کی بھی دعا اسی طریقے سے اللہ قبول کرتا ہے جس طرح ماں کی قبول کرتا ہے۔ اگرچہ ماں کو خدمت کا زیادہ حق دیا گیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، والدین میں سے مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے، خدمت میں کس کی زیادہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اموں کا، تیری ماں کا۔ پھر وہ دائیں طرف سے آیا، یا رسول اللہ، والدین میں سے مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے کہ میں اس کی خدمت زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا، اموں کا، تیری ماں۔ پھر تیسری طرف سے آیا، پھر آپ نے کہا اموں کا۔ پھر جب چوتھی بار پوچھا، پھر آپ نے فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا۔ تو اس حدیث کی علماء نے لکھا ہے کہ اگر خدمت کے 100 حصے کیے جائیں تو 75 حصے ماں کے ہیں اور 25 حصے باپ کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں بچے کے لیے مشقت زیادہ اٹھاتی ہے، ماں بچے کے لیے تکلیف زیادہ برداشت کرتی ہے۔ ماں کو اللہ تبارک و تعالی نے بچے کے ساتھ ایسا پیار اور محبت کا جو ہے عنصر عطا فرمایا ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اللہ کی محبت کی مثال دیتے ہیں تو کس کے ساتھ دیتے ہیں؟ ماں کے ساتھ دیتے ہیں۔ کہ دیکھو، ایک ماں جنگ کے میدان میں، ایک ماں بڑی بے قرار، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ صحابہ بھی دیکھ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس کا بچہ اس کو ملا تو اس کے دل بے قرار کو قرار آ گیا، اس نے سینے سے لگایا، دودھ پلایا۔ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ، یہ عورت کیا اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالے گی؟ فرمایا، یا رسول اللہ، کبھی نہیں، یہ تو اس کے لیے اتنا بے قرار ہو رہی تھی، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، میرا بچہ کہاں، میرا بچہ کہاں؟ فرمایا، یہ اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی احادیث میں مثالیں
بیان فرمائی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا روپ اللہ نے ماں کے اندر پیدا فرما دیا. اس لیے بیٹا کتنا نافرمان کیوں نہ ہو، کتنا بدماش کیوں نہ ہو جائے، ساری دنیا اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہو، ماں وہ واحد ہستی ہے کہ جو بیٹے کے لیے ہر وقت دروازے کھلے رکھتی ہے اور وہ سب کچھ اپنا اس کے لیے پگھلا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اتنا نرم بنایا، اتنا نرم بنایا. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنا دوں اور اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا اور پھر اس کو وہ اللہ کی محبت کی طرف لے کر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ماں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی اور اس کو پکڑ کر دھچکار کر گھر سے باہر نکال رہی تھی.